حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا تمہیں پتہ ہے آج کی رات یہ کلمات ادا کرنے تھے؟ آپ نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ خود بھی یاد کرو اور دوسروں کو بھی سکھا دو، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سجدے میں ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ شب برات شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب ہے نجات کی رات۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات میں ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے اور پورے سال میں اپنے بندے سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتا ہے۔ شب برات کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ دیکھا ایک شخص راستے میں رضائی اوڑھ کے سو رہا تھا۔ بس یہ دیکھنا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزدیک گئے اور فرمانے لگے، اے شخص آج رات کون سی رات ہے؟ وہ کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج 15ویں شعبان ہے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ رات بیداری کی رات ہے۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے سنا ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور وہ فرشتے حضرت میکائیل اور حضرت عزرائیل کے پیچھے ہوتے ہیں۔ حضرت میکائیل اور حضرت عزرائیل ہر گھر میں آتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس رات اگر کوئی میرا بندہ اپنے گناہوں کے لیے پچھتائے اور مجھ سے آنے والے وقت میں اچھے اعمال کا وعدہ کر لے تو میکائیل اس کی تقدیر میں ترامیم کر کے آنے والے سال میں زیادہ سے زیادہ رزق اور فراوانی لکھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عزرائیل کے لیے حکم ہوتا ہے کہ عزرائیل ہر گھر جا کے دیکھ، آنے والے سال جس گھر میں جو مرنے والا ہے اسے بتا کہ بیدار ہو کے اپنے اللہ کی عبادت کر، کیونکہ باقی اس کی زندگی میں اتنی سانسیں اور اتنی دھڑکنیں موجود ہیں۔ اگر کوئی میرا بندہ اس رات اپنی زندگی میں میری عبادت کے لیے مجھ سے مہلت مانگے تو اس کی زندگی میں فراوانی لکھنا، اور اگر وہ آنے والی زندگی میں مصیبتوں اور بیماریوں سے نجات مانگے تو اس کی آنے والی زندگی سے ہر مصیبت کو ختم کر دینا۔ اے شخص اس رات تمہارے پروردگار کا حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتوں جاؤ ہر گھر میں نگاہ ڈالو، آج کی رات کسی بھی انسان کی کوئی بھی دعا رد نہ ہونے پائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ کیا تم نہیں جانتی کہ آج کی یہ شب شعبان کی شب ہے؟ یہ رات ہزاروں راتوں سے افضل ایک ایسی رات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر گناہوں کو بخش دیتا ہے اور دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، سوائے 6 لوگوں کے۔ پہلا شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا زنا کرنے والا، چوتھا قطع تعلق کرنے والا، پانچواں فتنہ باز اور چھٹا چغلخور۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھو شعبان کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ یقیناً یہ رات مبارک رات ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، اور تندرستی مانگے تو میں اسے تندرستی دوں، کوئی محتاج کے آسودہ حالی چاہتا ہو تو اس کو آسودہ کر دوں۔ چنانچہ صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ارشاد فرماتا ہے حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو،
کیونکہ نصف شعبان کی رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور 4 لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کی بخشش کر دیتا ہے۔ ان 4 لوگوں میں سب سے پہلے نمبر پر وہ ہے جو مشرک ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہو۔ دوسرا وہ جو اپنے دلوں میں دوسروں کے لیے کینہ رکھتا ہو۔ تیسرا وہ جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے ہوں۔ چوتھے نمبر پر بدکار عورت اور شراب مسلسل پینے والا۔ ایسا ہرگز نہیں کہ ان لوگوں کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی، بلکہ سبب یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیں، کیونکہ توبہ کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پس جب تمہارے دلوں میں یہ خیال غالب آ جائے کہ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار گناہ کر لیے تو توبہ کر لوں، پاک ہے وہ ذات جو تمہیں توبہ کرنے کی توفیق دے تو اس بری عادت سے تمہارا چھٹکارا بھی ممکن بنا دے گی۔ پس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہ کرو۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک عجیب و غریب جھونپڑی پر پڑی۔ آپ رک کر حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ عین اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، کیا میں تم پر اس سے عجیب چیز تم پر ظاہر نہ کر دوں؟ عرض کیا، جی ہاں ضرور۔ چنانچہ اس جھونپڑی سے ایک بزرگ ہاتھ میں عصا لیے ہوئے باہر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا، آپ کتنے عرصے سے اس جھونپڑی میں عبادت کر رہے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، 400 برس سے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، تیرے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد میرا یہ گمان ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ اور کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، میرے محبوب نبی کے امتی کا شعبان کے مہینے کی آدھی رات کی عبادت میں 2 نوافل نماز ادا کر لینا اس بزرگ کی 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس آدھی شعبان کی رات میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا لیں۔ میں نے ان سے دریافت کیا، ایسا کیوں؟ اس رات میں ایسا کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس انسان کو بخش دیتا ہے جس نے کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہو، بشرط یہ کہ وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، بتائیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اس امر کی اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تبارک و تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے اوپر جو آسمان ہے اس پر تشریف لے آتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو، رزق چاہتا ہو، وہ مصیبت کا مارا ہو، دعا کرے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اس طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتا ہے۔ پس بندوں کو چاہیے کہ اس رات خوب عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور 15ویں کا روزہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والا اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ایک رات میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی۔ میں آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ مکی کے قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی آسمان پر تشریف فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے برابر انسانوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم آج رات مجھے عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا ضرور۔ پھر آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور قیام میں تخفیف کی، سورۃ فاتحہ اور ایک چھوٹی سی آیت پڑھی، اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ پھر آدھی رات تک سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قرات فرمائی اور چھوٹی سورت پڑھی، اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ صبح تک جاری رہا۔ میں دیکھتی رہی جب آپ کو سجدے میں گئے زیادہ دیر ہو گئی، اور مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو قبض تو نہیں کر لیا۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہو گیا، بہت دیر ہو گئی، تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں کو چھوا تو آپ نے حرکت فرمائی، تو میں نے خود سنا۔ آپ سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے، الہی میں تیرے عذاب اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات بزرگ و برتر ہے، میں تیری شایان شان بیان نہیں کر سکتا، تو آپ ہی اپنی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صبح کو میں نے عرض کیا کہ آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے کہ ویسے کلمات آپ کو ادا کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے ادا کر لیے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، خود بھی یاد کرو اور دوسروں کو بھی سکھا دو، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے سجدے میں ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں رسول اللہ ضرور ٹائپ کیجئے۔ شکریہ۔